الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 ہے۔ یہ بہت عظیم آیت ہے۔ سب سے پہلے ہم اس آیت کی تلاوت کرتے ہیں ترجمے کے ساتھ۔ ارشاد باری تعالی ہے: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ ترجمہ: اللہ تعالی ہی سچا معبود ہے، معبود برحق ہے، جس کے سوا کوئی اور معبود نہیں۔ اللہ تعالی جو زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے، جسے نہ اونگ آئے نہ نیند، اس کی ملکیت میں زمین اور آسمانوں کی تمام چیزیں ہیں۔ کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے سفارش کر سکے؟ وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے زمین و آسمان کو گھیر رکھا ہے، اور اللہ تعالی ان کی حفاظت سے نہ تھکتا ہے اور نہ اکتاتا ہے۔ وہ تو بہت بلند اور بہت بڑا ہے۔ محترم حضرات، یہ ہے ہمارے ساتھ سورۃ البقرہ آیت نمبر 255 یہ آیت قرآن مجید کی عظیم ترین آیت ہے، اور یہ سب سے اول آیت ہے جس میں بہت عظیم مسائل اور اللہ تعالیٰ کی صفات کریمہ بیان ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت سی احادیث میں اس کی تلاوت کی ترغیب آئی ہے۔ اسے صبح شام اور سوتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد پڑھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کا تعارف کراتے ہوئے اپنی ذات کے بارے میں فرمایا: لا الہ الا ہو،
اللہ ہی سچا معبود ہے، معبود برحق ہے، لہذا ہر قسم کی عبادت اور اطاعت اسی کے لیے ہونی چاہیے، کیونکہ وہ تمام صفات سے متصف اور عظیم نعمتیں دینے والا ہے۔ بندے کا یہ حق ہے کہ اپنے رب کا بندہ بن کر رہے، اس کے احکامات کی تعمیل کرتا رہے، اس کے منع کیے ہوئے کاموں سے بچتا رہے۔ اللہ کے سوا ہر چیز باطل ہے، ہر چیز جھوٹ ہے۔ اللہ تعالی بس اس کے سوا ہر ایک کی عبادت باطل ہے، غلط ہے، جھوٹ ہے، کیونکہ اللہ کے سوا ہر چیز مخلوق اور ناقص اور ہر لحاظ سے محتاج ہے۔ لہذا مخلوق کسی قسم کی کسی عبادت کا حق نہیں رکھتی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا الحی القیوم، وہ زندہ اور سب کا تھامنے والا ہے۔ ان دو اللہ تعالی کے اچھے ناموں اسماء حسنی الحی القیوم میں دیگر تمام صفات کی طرف اشارہ موجود ہے، چاہے وہ دلالت مطابقت سے ہو یا دلالت تضمن یا دلالت لزوم سے۔ جیسے اس کو اور سمجھنے کے لیے ہم کہتے ہیں الحی سے مراد وہ ذات ہے، وہ ہستی ہے جسے کامل حیات حاصل ہے، اور یہ بات لازم ہے کہ ایسی ذات تمام صفات ذاتیہ کو مثلا سننا، دیکھنا، جاننا اور قدرت رکھنا وغیرہ کو شامل ہو۔ جب اللہ تعالیٰ کو ہم الحی کہتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، جانتے ہیں، تمام چیزوں پر قدرت رکھتے ہیں۔ سننا ایسے کہ کوئی پست آواز میں بولے، کوئی بلند آواز میں بولے، کوئی کسی اور زبان میں بولے، ایک وقت میں لاکھوں کروڑوں ان گنت لوگ بولیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو سنتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ عظیم ہے اور دیکھتے ہیں، جانتے ہیں اور قدرت رکھتے ہیں۔ القیوم سے مراد وہ ذات ہے جو خود قائم ہو اور دوسروں کا قیام اس سے ہو۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی وہ تمام افعال شامل ہو جاتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ متصف ہے، یعنی وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ استوا جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، نزول یعنی آسمان دنیا پر آنا، کلام اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا، قول پیدا کرنا، رزق دینا، موت دینا، زندہ کرنا، دیگر انواع کی تدبیر سب اس کے قیوم ہونے میں شامل ہیں۔ ان دو لفظوں کی مختصر اس میں کتنی باتیں شامل ہیں۔ اسی لیے بعض محققین کا کہنا ہے کہ یہی وہ اسم اعظم ہے جس کے ذریعے سے کی ہوئی دعا رد نہیں ہوتی۔ لا تأخذه سنة ولا نوم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حیات اور قیومیت کے تمام ہونے کا یہ ایک مظہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہ اونگ آتی ہے نہ نیند۔ لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اس کی ملکیت میں آسمان اور زمین کی تمام چیزیں ہیں۔ وہ مالک ہے، باقی سب مملوک ہیں۔ وہ خالق، رازق
اور مدبر ہے۔ باقی سب مخلوق ہیں، مرزوق ہیں، جو رزق دیے جاتے ہیں، اور کسی کے ہاتھ میں آسمان و زمین کے معاملات میں سے نہ اپنے لیے ذرہ بھر اختیار ہے نہ دوسروں کے لیے۔ زمین و آسمان کے سارے اختیارات اللہ سبحانہ و تعالی کے ہاتھ میں ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالی نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے سامنے شفاعت کر سکے، سفارش کر سکے؟ یعنی کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ شفاعت کا مالک تو اللہ تعالی ہے، سفارش کا مالک اللہ تعالی ہے، لیکن وہ جب کسی بندے پر رحم کرنا چاہے گا تو اپنے جس بندے کی عزت افزائی کرنا چاہے گا اسے اس کے حق میں شفاعت کی اجازت دے دے گا۔ اجازت ملنے سے پہلے کوئی سفارش نہیں کر سکتا۔ پھر اللہ تعالی نے فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ جانتا ہے جو ان کے سامنے ہیں اور جو ان کے پیچھے ہے، یعنی ان کے گزشتہ اور آئندہ معاملات سے باخبر ہے، یعنی وہ تمام معاملات کی تمام تفصیلات جانتا ہے، یعنی اگلے پچھلے ظاہر پوشیدہ غیب اور حاضر سب جانتا ہے۔ بندوں کو ان میں کوئی اختیار حاصل نہیں، نہ وہ ذرہ برابر معلومات رکھتے ہیں سوائے اس کے جو اللہ تعالی خود بتا دے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے، اور وہ اس کے علم میں سے کسی چیز کا احاطہ نہیں کر سکتے مگر جتنا وہ چاہے۔ اس کی کرسی کی وسعت نے آسمان اور زمین کو گھیر رکھا ہے، اس سے اس کی عظمت کا کمال اور سلطنت کی وسعت کا پتہ چلتا ہے۔ جب کرسی کی یہ شان ہے، جب کرسی کا یہ عالم ہے کہ آسمان و زمین کے اتنے بڑے ہونے کے باوجود وہ ان سے بہت بڑی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق نہیں بلکہ اللہ کی اس سے بھی بڑی مخلوق بھی موجود ہے، یعنی عرش اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے، اور ایسی مخلوقات ہیں جن کا علم صرف اللہ کو ہے۔ ان مخلوقات کی عظمت کا تصور کرنے سے بھی عقلیں عاجز ہیں، تو ان کے خالق کی عظمت کا اندازہ کیسے لگایا جا سکتا ہے، جس نے انہیں وجود بخشا اور ان میں بے شمار حکمتیں اور اسرار و بھید رکھ دیے، جس نے زمین و آسمان کو اپنی جگہ چھوڑنے سے تھام رکھا، روکے رکھا، اور وہ اس سے تھکتا نہیں۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا، اور نہ وہ ان دونوں کی حفاظت سے تھکتا ہے، یعنی اس کے لیے ان کی حفاظت دشوار نہیں۔
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، اور وہ اپنی ذات کے لحاظ سے بہت بلند ہے اور عرش عظیم پر مستوی ہے۔ وہ اس کے لیے بھی بلند ہے کہ تمام مخلوقات اس کے زیر نگی ہیں، اس لیے بھی بلند شان والا ہے کہ اس کی صفات کامل ہیں۔ اور العظیم بہت بڑا ہے، جس کی عظمت کے سامنے بڑے سے بڑے جبار، متکبر اور زبردست بادشاہوں کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس آیت میں توحید الوہیت بھی ہے، توحید ربوبیت بھی ہے، اور توحید اسماء و صفات بھی ہے۔ اس میں اس کی بادشاہت کا محیط ہونے کا بھی ذکر ہے، اور اس کے علم کا بھی ذکر ہے، اس کی سلطنت کی وسعت بھی ہے، اس کے جلال کا ذکر بھی ہے، اس کے مجد اور اس کی عظمت و کبریائی کا بیان بھی ہے۔ لہذا یہ آیت الکرسی اکیلی ہی اللہ کے تمام اسماء و صفات اور تمام اسماء حسنہ کے معانی کی جامع ہے۔ اللہ تعالی بہتر بات سننے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔